یہ کام سر انجام دینے کے بعد وہ دونوں مسلمان سالار جن کے نام شیخ خان اور اغول خان تھے 10 جرد شہر چلے گئے اور ایک سالار اختیار الدین کو اپنا سربراہ نامزد کر کے ارادہ کیا کہ مرو شہر شرف الدین سے چھین لیں۔ شرف الدین بھی غافل نہیں تھا، اس نے بھی ترکمانوں کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ جب منگولوں نے محسوس کیا کہ وہ شرف الدین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو وہاں سے کوچ کر گئے، دور کے علاقے میں ڈیرے لگا لیے، ارد گرد گاؤں اور بستیوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں یہ خبر موصول ہوئی کہ چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی اپنا لشکر لے کر مرو شہر پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ یہ افواہ نہیں تھی، حقیقت تھی، اس لیے کہ چند دن بعد چنگیز خان کا بیٹا تولی وہاں پہنچا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا اور 400 سپاہیوں کو اس غرض کے لیے روانہ کیا کہ وہ شہر کے ارد گرد گھوم کر دشمن کے دفاعی مورچوں کا معائنہ کریں۔ انہوں نے اس جگہ آ پڑاؤ کیا جہاں ترکمان اترے ہوئے تھے، لیکن اس طرح منگولوں کو ترکمانوں کا پتہ لگ گیا۔ جب ترکمانوں نے اپنے بعد دیگر عسکری دستے مرو پر شب خون مارنے کی غرض سے روانہ کرنے شروع کر دیے تو منگول تاک میں تھے کہ جو دستہ زد میں آتا اس کا صفایا کرتے تھے۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا اور ترکمانوں کو قطعاً معلوم نہ ہو سکا کہ ان پر کیا ابتلا پڑ رہی ہے۔ صبح ہوئی تو منگولوں نے اس مقام پر حلہ بول دیا جہاں ترکمان قبائل ماں بال بچوں کے اترے ہوئے تھے۔ چنانچہ 70,000 آدمی بے خبری کے عالم میں منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس وحشتناک خونریزی میں مجموعی طور پر 82,000 آدمی قتل ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 617 ہجری بمطابق 1221 عیسوی میں پیش آیا۔ اس کے بعد تولی نے شہر کے سامنے خندق کھود کر گھات لگا لی۔ خراسان کا حاکم شرف الدین مقابلے کے لیے پورے طور پر آمادہ تھا، چنانچہ اس نے 2000 لشکریوں کا انتخاب کیا تاکہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس لشکر کی کمانداری خود شرف الدین کر رہا تھا۔ جب مسلمان لشکری شہر سے باہر نکلے تو منگولوں کی کثیر تعداد کو دیکھ کر ایسے گھبرائے کہ بھاگ کر واپس شہر میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر لیے۔ شرف الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خود بھی حوصلہ ہار بیٹھا اور شیخ جمال الدین جو مرو شہر کے فضلاء میں سے تھا ان سے درخواست کی کہ وہ تولی کی خدمت میں حاضر ہو کر مصالحت کے لیے گفتگو کریں۔ چنانچہ شرف الدین کے کہنے پر شیخ جمال الدین تولی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بڑے احترام سے پیش آیا، درخواست منظور کر لی۔ دوسرے دن پھر شیخ کی طلبی ہوئی۔ تولی نے کہا، آپ شہر کے ان امراء کی فہرست پیش کریں جو پرانی حکومت کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ شیخ واپس آئے اور شرف الدین کے مشورے سے 200 آدمیوں کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے تولی کو روانہ کر دی۔ اس نے انہیں بلا کر حکم دیا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب اس کے آدمیوں کے حوالے کر دیں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہو چکی تو باشندگان شہر کو حکم ہوا سب شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو گئے تو چنگیز خان کے بیٹے تولی نے عورتوں کو کہا کہ وہ مردوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو حکم دیا تمام مرد سوائے دستکاروں کی جماعت کے قتل کر دیے جائیں اور عورتوں کا بھی سوائے چند خوشرو جوان لڑکیوں کے وہی حشر ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہر منگول لشکری نے 400 انسانوں کا خون بہایا اور اس عظیم شہر کی ساری آبادی یعنی کم و بیش 13 لاکھ انسان ان وحشی منگولوں کی بربریت کا شکار ہو گئے۔ جب یہ ہولناک کارنامہ انجام پا چکا تو تولی نے حکم دیا کہ شہر کی تمام عمارتیں گرا دی جائیں۔ حکم کی دیر تھی کہ وحشی منگولوں کا ایک ہجوم ہتھوڑے اور کدالیں لے کر پل پڑا اور چند ہفتوں میں دارالسلطنت کے محلات، مکانات اور جھونپڑیاں سب کے سب پیوندے زمین کر دیے گئے۔ اس کے بعد بلخ کے امراء میں سے ایک شخص ضیاء الدین علی کو ان کھنڈرات کا حاکم مقرر کر کے چنگیز خان کے نامور سالار برماس کو وہاں کا داروغہ مقرر کر دیا اور خود تولی خان لشکر لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب منگولوں کا لشکر مرو سے کوچ کر گیا تو جو لوگ تہخانوں میں چھپ گئے تھے مطلع صاف دیکھ کر باہر نکل آئے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو آنکھ ڈا کر بھاگ گئے تھے واپس آ گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد 5000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اتنے میں منگول لشکر کا ایک دستہ جو تولی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا وہاں سے گزرا۔ انہوں نے شہر کے بقیہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ منگولوں کے اس دستے کے لیے اناج کا بندوبست کریں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہو چکی تو ان بچے کچھ باشندگان شہر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد منگول لشکر کا ایک اور دستہ وہاں سے گزرا جس کے کماندار نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جو شخص بھی ان کے سامنے آئے اسے قتل کر دیں۔ چنانچہ اگر کوئی خوش قسمتی سے پہلے اور دوسرے قتل عام سے بچ گیا تھا اب اس کی گردن بھی مار دی گئی۔ اسی اثنا میں یہ خبر موصول ہوئی کہ سرخس کا حاکم شمس الدین جو سرخس فتح ہونے کے بعد منگولوں کا ہم نوا ہو گیا تھا اس نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ مرو شہر کا حاکم جس کا نام ضیاء الدین تھا اور جسے منگولوں نے وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا وہ ایک لشکر لے کر سرخس کے حاکم شمس الدین کی گوشمالی میں روانہ ہوا۔
سرخس میں اس وقت چنگیز خان کا نامور سالار برماس بھی 400 لشکریوں کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ سرخس کا حاکم شمس الدین اور مرو کا حاکم ضیاء الدین آپس میں ٹکرانے لگے ہیں تو برماس 400 منگولوں کو لے کر سرخس سے نکلا اور بخارا کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ برماس کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین ایک لشکر کے ساتھ ان علاقوں کا رخ کیے ہوئے ہے، لہٰذا برماس جلال الدین کی آمد کے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ اسی خوشی میں منگولوں کو چڑھانے کے لیے ڈھول پیٹنا شروع کر دیے گئے۔ برماس کو طیش آ گیا، واپس شہر میں آ کر حکم دیا کہ جو ہاتھ لگے گردن اڑا دو۔ چنانچہ جو لوگ پہلے 3 حادثوں میں کسی وجہ سے بچ گئے تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ خراسان کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ مرو کے حاکم ضیاء الدین نے سرخس کی بغاوت کو فرو کرنے کے بعد مرو واپس آ کر حکم دیا کہ فصیل اور قلعے کی مرمت کر دی جائے۔ یہ حال دیکھ کر پناہ گزین ادھر ادھر سے جمع ہونے لگ گئے۔ اس دوران سلطان علاء الدین کے دربار کا ایک سردار جس کا نام کشتگین تھا ایک اچھا خاصا لشکر لے کر وہاں سے گزرا۔ ضیاء الدین کے مختصر سے لشکر کو دیکھ کر اس کا جی للچا گیا اور اس نے شہر کو فتح کرنے کے ارادے سے محاصرہ کر لیا۔ چونکہ ضیاء الدین میں مقابلے کی تاب نہ تھی اس لیے اس نے شہر چھوڑ دیا اور منگولوں کے دستے کو بھی ساتھ لے کر مرو شہر کو چلا گیا۔ کشتگین نے شہر پر قبضہ کر کے تمام دفاعی مورچوں کی اچھی طرح مرمت کر لی، لیکن بعض باشندگان شہر کشتگین کے خلاف تھے، چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر ضیاء الدین کو ایک قاصد کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ چونکہ باشندگان شہر نئے حاکم سے ناخوش ہیں اس لیے تم واپس آ جاؤ اور شہر پر قبضہ کر لو۔ لیکن کسی نے کشتگین کو بھی بتا دیا۔ اس نے سواروں کا ایک دستہ قاصد کے تعاقب میں روانہ کیا جنہوں نے اسے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر ڈالا۔ اتنے میں چنگیز خان کا نامور سالار قراچہ ایک منگول لشکر لے کر سرخس کے مقام پر آ پہنچا۔ اسے جب کشتگین کی کارستانی کا علم ہوا تو اس گو شمالی کے لیے مرو پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا۔ کشتگین کے کان بھی ادھر لگے ہوئے تھے۔ جب اسے خبر ملی تو مرو کو چھوڑ کر سنگ پشت کو چل دیا۔ قراچہ کو بھی پل پل کی اطلاع مل رہی تھی، فوراً ہی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ چنانچہ متعدد جھڑپوں میں اس نے کشتگین کے لشکریوں کی کافی تعداد کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد خراسان کی اس اندوہناک حالت میں مزید خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی بمشکل 4-5 دن ہی گزر پائے تھے کہ 2000 منگولوں کا ایک اور لشکر جو کہیں کمک کے طور پر جا رہا تھا مرو سے گزرا۔ ان میں سے 1000 لشکری تو منزل مقصود کو روانہ ہو گئے، باقی ماندہ 1000 نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسی اثنا میں منگولوں کے ڈر سے بھاگ کر آنے والوں کی کافی تعداد شہر میں پناہ لینے کے لیے جمع ہو چکی تھی۔ منگولوں نے دیکھا ان کے 1000 لشکری اہل شہر کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے 2 اور منگول سالاروں کو جن کے نام مورخین تربائی اور کیار بتاتے ہیں اور جو قرب و جوار میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے مدد کے لیے بلایا۔ کہتے ہیں 5 دن کے بعد تربائی اور کیار 5000 لشکری لے کر کمک کو پہنچ گئے۔ اہل شہر کی قوت دافعت جلد ہی جواب دے گئی اور شہر فتح ہو گیا۔ منگول سرداروں نے قتل عام کا حکم دے دیا، چنانچہ کم و بیش 1 لاکھ بے گناہ اس بربریت کی زد میں آ گئے۔ چونکہ حسب سابق اب بھی بہت سے لوگ ادھر ادھر کھنڈروں اور تہخانوں میں روپوش تھے، اس لیے منگولوں نے شہر کو کئی حصوں میں بانٹ کر مختلف دستوں کے سپرد کر دیا تاکہ کھنڈرات کے کونوں کھدروں اور پناہ گاہوں کے اندر اور باہر تلاش کیا جائے تاکہ کوئی آدمی بچنے نہ پائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 40 دن تک یہ تلاش جاری رہی اور پناہ گاہوں اور تہخانوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر لوگوں کو نکالا گیا اور نہایت بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ اس دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں سے مسجدوں میں آذانیں دلوائی گئیں، جس سے تہخانوں میں چھپے لوگوں نے سمجھا کہ منگولوں کی آفت سر سے ٹل گئی ہے۔ وہ اس دھوکے میں باہر نکلے اور پکڑے گئے۔ چنانچہ یہ ساری کارروائیاں کرنے کے بعد منگول مرو شہر سے روانہ ہوئے تو اس عظیم شہر کی آبادی صرف 4 آدمیوں پر مشتمل تھی، اور یہ 4 آدمی بھی ہندوستان کے ہندو تھے جو تجارت کی غرض سے وہاں مقیم تھے۔ منگولوں کے چلے جانے کے بعد جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے لوگوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ مسئلہ صاف ہو گیا ہے تو آہستہ آہستہ پھر سے یہاں آ کے آباد ہونے لگے۔ اس دوران ارسلان نامی ایک سالار نے جرت کر کے اثر نو حکومت کی داغ بیل ڈالی اور نظم و نسق کی درستگی میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ نسا شہر کے ایک ترکمان دار کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے مرو پر چڑھائی کر کے ارسلان کو بھگا دیا اور خود حاکم بن بیٹھا۔ اس نے تقریباً 10,000 آدمی اپنی کمان میں جمع کر لیے اور ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ 6 مہینے کے عرصے میں اس کا حلقہ اثر طالقان تک پھیل گیا۔ وہ نسا پر حملے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ارسلان جو ابھی تک یاک جزار کے قلعے میں مقیم تھا اس نے اس پر چڑھائی کر دی اور اسے مار بھگایا، لیکن مرو کی قسمت کا ستارہ ابھی تک رو بزوال تھا۔ چنانچہ چنگیز خان کا سالار قراچہ 1000 منگول لشکریوں کو لے کر پھر شہر پر حملہ آور ہوا اور جو شخص اس کے ہتھے چڑھا اسے معاف نہیں کیا۔
قتل و غارت کا یہ سلسلہ متواتر 40 دن تک جاری رہا، اور جو خوش قسمت اس مصیبت سے بچ نکلے انہیں اس کے بعد آنے والے ایک اور لشکر نے ختم کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے کئی مہمیں سر کرنے کے بعد آخر کار منگولوں نے خراسان پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان کی طرف جاتے جاتے ایک جگہ نظام الدین نے اچانک اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس موقع پر عارض زوزنی نے دیکھا کہ ایک طرف سے 3 گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ مخبر اور ہرکارے تھے جو سلطان کی طرف سے مقرر تھے اور مختلف علاقوں کی خبریں نظام الدین اور عارض زوزنی تک پہنچاتے تھے۔ جب وہ تینوں سوار قریب آئے تب لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے نظام الدین نے ان کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، کیا کوئی اہم نوعیت کی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم واقعی اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آپ کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر دے کر چنگیز خان نے اپنے 2 سالاروں جائسی اور پیلگوش کو مقرر کیا تھا، لیکن اب چنگیز خان نے تبدیلی کی ہے اور جائسی کے ساتھ اس نے اپنے ایک دوسرے سالار کو مقرر کیا ہے جس کا نام الک ہے۔ اب جائسی اور الک ایک لشکر لے کر آپ کی تلاش اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلیں گے۔ برغا خان اور آپ کے ہاتھوں مارے جانے والے منگول سالار اربوش کی چچازاد بہن اولون بھی اس لشکر میں شامل ہوگی۔ پیلگوش کو چنگیز خان نے ایک نئی مہم سونپی ہے، وہ یہ کہ ہمارے شہر نسا پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ پہلے وہ نسا پر حملہ آور ہو، شہر کو نیست و نابود کرنے کے بعد نیشاپور پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ خبریں بھی ملی ہیں کہ پیلگوش جب نسا شہر فتح کر لے گا تو نیشاپور کی طرف بڑھے گا اور اس کی مدد کے لیے چنگیز خان اپنے داماد کنجار کو ایک لشکر دے کر پیلگوش کی طرف روانہ کرے گا تاکہ نیشاپور شہر کو فتح کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب نظام الدین عارف زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عارف زوزنی، میرے بھائی، اپنے لشکر سے چند دستے لو اور یہ رسد کا سارا سامان لے کر سلطان کی طرف چلے جاؤ۔ اب میں سلطان کی طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ سلطان پھر مجھے کسی شہر کی مہم کی طرف روانہ کر دے گا تاکہ میں چنگیز خان کی پیش قدمی میں سستی پیدا کروں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائی، میں چنگیز خان کو 2 ایسے چرکے لگانے کا عزم کر چکا ہوں کہ وہ چیخ چلا اٹھے گا۔ خداوند قدوس زندگی ایک بار دیتا ہے اور اس زندگی میں کچھ کر کے جانا چاہیے، اس لیے میں نے ایک عزم کر لیا ہے اور ہر صورت میں اس پر عمل کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے جب نظام الدین رکا تب عارض زوزنی کہنے لگا، امیر، ایسا نہیں ہو سکتا، اب میرے ساتھ سلطان کے پاس چلیں۔ نظام الدین کہنے لگا، میرے بھائی، کیا میں سلطان کے پاس اس لیے جاؤں کہ وہ کسی اور شہر کی طرف بھیجے اور میں وہاں جا کے مسلمانوں کی لاشیں گرتی دیکھ کر کڑتا رہوں، دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا رہوں؟ اس سے پہلے جو مصیبت ہم خوارزم، سمرقند اور بخارا میں اٹھا چکے ہیں، ان 3 حادثوں نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ جہاں تک ہمارے سلطان کا تعلق ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے فیصلوں کی عبارتیں، اپنے منصفوں کی روایتوں کو قطعاً فراموش کر چکا ہے۔ نہ اس کے پاس ریاضت نیم شبی، نہ دن کی سلگتی آتش رہی ہے۔ وہ جگہ جگہ 2 لاکھ کے لشکر کو لیے سر چھپا پھرتا ہے، جبکہ ہمارے شہروں، قصبوں اور وطن کے شجر شجر کا بدن زخم زخم، کلی کلی کا تن لہو لہو ہے، بدن کی آنکھ نم ہے، سسکیاں لیتی فاختہ کسی سے امن و تحفظ کی امیدوار ہے۔ کئی ماؤں کی ہوک سینوں میں دب گئی ہوگی جن کے جوان بیٹے میدان جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ شہروں سے باہر مسلمانوں کے کفن کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ یہ ہمارے اس چمن کی بکھری داستانیں ہیں جس پہ ہم فخر کیا کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں کے چہروں کی خوش رنگ تحریریں منگولوں کے ہاتھوں اڑ چکی ہیں اور ہمارے سلطان کا یہ حال ہے کہ اس کی بوڑھی سوچیں جوان جذبوں کو ختم کر رہی ہیں۔ منگول چاروں طرف حقیر لفظوں کی خاردار فصیلیں نصب کر رہے ہیں اور سلطان کے ذہن پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کئی بار اس کی منت کر چکا ہوں کہ لشکر ہمارے حوالے کر دے، ہم جانے، اور چنگیز خان اگر ہم اسے مار مار کر صحرائے گوبی تک اس کا تعاقب نہ کریں تو سلطان میری گردن کاٹتے، لیکن سلطان مانتا ہی نہیں۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب عارض زوزنی کہنے لگا، نظام الدین، آپ کے ساتھ میرے کئی رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ آپ میرے امیر ہیں، آپ کا اتباع میرا فرض ہے، آپ میرے سالار ہیں، آپ کی کمانداری میں میں اپنی جان اور اپنا تن من قربان کر سکتا ہوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، بھائی کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ میرے دوست ہیں، دوست کے ساتھ دوستی نبھانا میرا فرض ہے۔ اس واسطے اگر آپ سلطان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو چند چھوٹے سالاروں کو کچھ دستے دے کر یہ سارا سامان سلطان کی طرف بھجوا دیتے ہیں، اور جس مہم پر آپ نکلنا چاہتے ہیں عارض زوزنی چھاتی تان کر آپ کا ساتھ دے گا۔ عارض زوزنی یہاں تک کہنے کے بعد رکا، سانس لیا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر دوبارہ کہہ اٹھا، نظام الدین میرے بھائی، یہاں آپ کے قدم پڑیں گے، جہاں آپ کے قدم پڑیں گے وہاں عارض زوزنی آپ کے قدم سے قدم ملاتا ہوا، آپ کے شانے سے شانہ ملاتا ہوا دشمن پر ضرب لگائے گا، لیکن آپ کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا اگر یہ بات ہے تو چند سالاروں کو مقرر کرو کہ چند دستوں کے ساتھ وہ یہ سارا سامان سلطان کی طرف لے جائیں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔
आरिज़ ज़ुज़नी फौरन हरकत में आया। कुछ छोटे सालारों को चंद दस्ते मुहैया किए, जिसके साथ वो सारा रसद का सामान सुल्तान की तरफ भिजवा दिया गया। जब वो दस्ते रवाना हो गए तब अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मैं 2 खतरनाक मुहिमों की इब्तदा करने वाला हूँ। इन मुहिमों से मैं अपनी मिल्लत का सर बुलंद, अपने देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम में से जो मेरा साथ देने का आज़म रखते हैं वो हाथ खड़ा कर दें। जो इस मुहिम में शामिल नहीं होना चाहते वो बाएं जानिब निकल कर खड़े हो जाएं। निजामुद्दीन के इन अल्फाज के जवाब में सब ने अपने हाथ बुलंद कर दिए और कोई भी बाएं जानिब निकल कर खड़ा ना हुआ। ये सूरत हाल देखते हुए निजामुद्दीन खुश हो गया था। फिर वो अपने पहलू में खड़े आरिज़ ज़ुज़नी को मुखातिब करके कहने लगा, आरिज़ ज़ुज़नी, जो कुछ मैं कहने वाला हूँ गौर से सुनना। जैसा कि मुखबिरों ने बताया है कि चंगेज खान एक लश्कर अपने सालार पेलगोश को देकर निसा की तरफ भेजेगा, लिहाजा हम यहाँ से अपने शहर निसा का रुख करेंगे, घात में रहेंगे। जो ही मंगोलों का सरदार पेलगोश निसा पर हमलावर होगा, हम उस पर ज़रब लगाएंगे और उसे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे वो बच सके। इसके बाद हम पीछे हट जाएंगे, निसा शहर में दाखिल नहीं होंगे। निसा शहर में दाखिल होने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अगर हम शहर में दाखिल हो गए तो मंगोलों का कोई और बड़ा लश्कर आएगा और शहर का मुहासरा कर लेगा। इस तरह वो शहर पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए कि हमारे पास इतना बड़ा लश्कर नहीं है कि हम मंगोलों के सामने शहर का दिफा कर सकें। निसा में पेलगोश से निमटने के बाद हम फिर अपनी घात में चले जाएंगे और अपने मुखबिरों को इधर उधर फैला देंगे। जब हमें वो खबर दें कि निशापुर में चंगेज खान का दामाद कंजार पहुंच गया है, तो मैं कंजार के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। और इन 2 मुहिमों में खुदावंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो मैं पेलगोश का भी सर काट दूंगा और चंगेज खान के दामाद कंजार की भी गर्दन काटूंगा। अपने सालार पेलगोश और दामाद कंजार के मरने के बाद चंगेज खान को जो दुख और सदमा होगा वो भी काबिल दीद होगा। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका, फिर आरिज़ ज़ुज़नी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई अब बोल, तेरा क्या ख्याल है? हल्का सा तबस्सुम इस मौके पर आरिज़ ज़ुज़नी के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर निजामुद्दीन को मुखातिब के कहने लगा, मेरा क्या ख्याल होना है मेरे अजीज भाई? जो ख्याल निजामुद्दीन का है वही ख्याल आरिज़ ज़ुज़नी का है। आरिज़ ज़ुज़नी के ये अल्फाज सुनकर निजामुद्दीन खुश हो गया था। एक दिन और एक रात वहीं उन्होंने लश्कर को सस्ताने का मौका फराहम किया। इसके बाद वहाँ से उन्होंने कूच किया। निसा शहर के नवाह में निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ुज़नी अपने लश्कर के साथ घात में चले गए थे। चंगेज खान के हुक्म पर चंगेज खान का नामवर सालार पेलगोश एक बहुत बड़े और जर्रार लश्कर के साथ निसा शहर को फतह करने के लिए रवाना हुआ था। बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ उसने सफर करते हुए निसा शहर के नवाह में अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था। निसा शहर के मुतालिक मर्रखीन लिखते हैं कि निसा शहर मुकाबलतन महफूज मकाम शुमार किया जाता था। यहाँ के बाशिंदों ने एक बार सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप तकिश के जमाने में बगावत कर दी थी और चूंकि शहर की फसील बहुत मजबूत थी, इसलिए सुल्तान को असर नौ शहर को फतह करने में बड़ी मुश्किल पेश आई थी। चुनाचे जब शहर फतह हो गया तो फसील पर सब मोर्चे गिरा दिए गए। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन के जमाने में जब अहले शहर ने फिर गड़बड़ करना चाही तो सुल्तान के हुक्म से फसीले शहर भी गिरा दी गई थी। बाद में जब मंगोलों की बेपनाह यलगारें शुरू हुई तो सुल्तान ने अहले शहर को फसील और मोर्चों की मरम्मत की इजाजत दे दी। चूंकि मंगोलों की लश्कर कशी का खतरा हर आन बढ़ता जा रहा था, इसलिए निहायत सुरत से तमाम दिफाई इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। चंगेज खान का नामवर सालार पेलगोश जब अपने लश्कर के साथ निसा शहर के बाहर आके पड़ाव कर गया, तब उसकी खबर निजामुद्दीन के मुखबिर भी उसे कर चुके थे। पेलगोश रात के वक्त निसा शहर के नवाह में पहुंचा था। शहर के लोगों को भी खबर हो चुकी थी, लिहाजा वो चौकन्ने हो चुके थे। ताहम उन्हें ये खबर न थी कि उनका बड़ा सालार निजामुद्दीन और उसका साथी आरिज़ ज़ुज़नी एक लश्कर के साथ मंगोलों से 2-2 हाथ करने के लिए घात में पहुंच चुके हैं। चुनाचे उसी रात जब निजामुद्दीन को पेलगोश के आने की खबर मिली, तब उसने आरिज़ ज़ुज़नी और दूसरे छोटे सालारों को अपने पास बुला लिया। फिर आरिज़ ज़ुज़नी को मुखातिब करके कहने लगा, आरिज़ ज़ुज़नी, मेरे भाई, चंगेज खान का सालार अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ निसा शहर के नवाह में पड़ाव कर चुका है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने उसे ज्यादा ढील नहीं देनी। आने वाली सुबह को हम उससे टकराएंगे और मैं चाहता हूं कि उससे टकराव को दोपहर से पहले खत्म करके कोशिश करें कि हम पेलगोश के लश्कर का खात्मा कर दें। आरिज़ ज़ुज़नी, मेरे भाई, हम लश्कर को 2 हिस्सों में